اور خط سنیے. جناب صدر، ہم اس دلیل کو مسترد کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج اس بغاوت کو ختم کرنے سے اس لیے ہچکچا رہی ہے کہ اس میں اپنے ہی لوگوں کو مارنا ہوگا، کیونکہ یہ کام تو 1971 میں ایسٹ پاکستان میں بھی ہوا تھا، 1984 میں سندھ میں بھی ہوا تھا کہ جب MRD آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے کارکنوں کو روکا گیا تھا، اور پھر بلوچستان میں تو یہ گزشتہ 40 سال سے ہو رہا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا پاکستان کے ایک حصے میں رہنے والے کی زندگی کسی دوسرے حصے میں رہنے والے کی زندگی سے زیادہ اہم ہے؟ یہ سوال آج اس پروٹیسٹ کے اندر بھی ایک بہت اہم سوال اٹھایا گیا تھا. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر آج ایکچولی پوچھوں گی 2 سیکنڈ میں، پہلے آپ اور دیکھیے ہم نے پروٹیسٹ سے کچھ اور لوگوں کی کامنٹس لی تھیں. Just have a look and then we're going to come back and resume the conversation. لوگوں نے بہت مختلف لوگوں سے بات کی ہے، مختلف قسم کے بیانات ہیں، ایک بہت ریسٹلیسنس فیل ہوئی ہے اور بہت ایک فیئر ہم لوگوں نے سول سوسائٹی کے اندر فیل کیا. جس حکومت کو ہم اقتدار میں لائے ہیں حق بالغ رائے دہی سے اور انتخاب کے ذریعے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کی سالمیت کو قائم رکھیں، ان کے شہریوں کو امن اور سکون دیں. یہ ہمارا حق ہے بطور شہری. I personally believe religion is something that you can't impose on someone. We need to kind of speak up and say that this is our country. We have the freedom to do whatever we want to do. یہ ملک طالبان نے نہیں بنایا، نہ ہی یہ ملک کسی دہشت گرد نے بنایا. یہ ملک ایک جمہوری طریقے سے ایک ایڈوکیٹ نے بنایا. قائد اعظم ایڈوکیٹ تھے اور اس بات کی ضمانت ہے کہ یہاں تمام انسان جو ہیں، تمام فرقے جو ہیں، تمام مذاہب جو لوگ ہیں، ان کا یہ ملک ہے. یہاں امن و سکون سے جمہوری طریقے سے رہنے کا ان کا حق ہے. چند سینکڑوں آدمیوں کو یا ہزاروں آدمیوں کو 16-18 کروڑ عوام پر حکومت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ اس دہشت گردی کا فوج تنہا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ اس کا تنہا جو ہے وہ حکومت کے چند اراکین یا چند وزراء اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. سول سوسائٹی کے لوگ، یہاں کا مزدور، کسان، ریڑھی والا، ٹانگے والا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک شہری، جب تک اس دہشت گردی کے خلاف میدان عمل میں نہیں آئے گا اس وقت تک ان دہشت گردوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اکرم صاحب کی کال ہے پشاور سے. السلام علیکم اکرم صاحب، فرمائیے. جی میں کے پروگرام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا، اس کے لیے تو وکیل لوگ آج نکل کر آیا تھا پشاور سے، لاہور سے، کوئٹہ سے. تو ابھی جو وہ ایک آدمی تھا، ابھی تو سوات کے لوگ بولتا کہ وہ سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، کورٹ کو نہیں مانتا. تو یہ وکیل لوگ کدھر گیا؟ یہ کرد صاحب کدھر گیا؟ یہ اعتزاز صاحب، یہ لوگ کیوں نہیں آتا مارکیٹ میں؟ ابھی آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا. اس کا آئی تھنک ابھی تھوڑی دیر پہلے سندس نے جواب دیا تھا، اور بہت بہادری کے ساتھ کہ یہ شاید ہماری خود غرضی اور سیلفشنس ہے کہ آج جب یہ تھریٹ ہمارے قریب آ گئی ہے، ہمارے گھروں کے اندر ہمیں محسوس ہونے لگی ہے، دل بے چین ہونے لگا ہے، تو اب ہم آ کے سڑک پہ آئے ہیں. مگر بیٹر لیٹ دین نیور. اگر آپ اس کے اوپر کچھ اور وضاحت کر سکیں تو کریں، بیکاز دس از ہاؤ آئی سی اٹ. دیکھیں، میں انصاف سے بالکل اگری کروں گی. جو آپ کے وکلا ہیں اور آپ کو جو جج ہیں وہ پلیز باہر آئیں. پہلے تو وہ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں نا، پہلے ان کی نوکریاں ختم ہوئی ہیں تو وہ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آج کی جو موومنٹ تھی اس میں کچھ وکیل آئے تھے، لیکن جو پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ دس از اے ٹی وی اینڈ آئی وانٹ ٹو کوسچن یو کہ اعتزاز احسن اینڈ احمد خلد، پلیز کم آؤٹ. ویئر آر یو رائٹ ناؤ؟ دیکھیں، it's not just about the lawyers, it's not کہ صرف سول سوسائٹی ہی آگے آئے. یہ سب لوگوں کا ایک مسئلہ ہے، کیونکہ جو بیسک ایشو ہے وہ ملیٹنسی جہاں پہ شروع ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی سروس پروویژن سے ہوتی ہے. اگر حکومت جو ہے وہ بیسک زندگی کی ضروریات پوری نہیں کرے گی، اگر ان کو تعلیم نہیں ملے گی لوگوں کو، اگر ان کو بجلی نہیں ملے گی، پانی نہیں ملے گی، روزگار نہیں ملے گا، تو جو ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ ملیٹنسی کی طرف جاتے ہیں. اگر حکومت نہیں دے سکے گی تو ہم سٹیپ ان کر کے دیں گے. میرا یہ ذہن کا opinion ہے کہ ہم نہیں دیں گے. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں حکومت جو ہماری ہے انفارچونیٹلی، چاہے ہم سب نے ان کو ووٹ ڈال کے ان کو الیکٹ کیا ہے، لیکن اگر وہ نہیں کر رہے تو ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. ٹھیک ہے، ہم جلوس نکالیں کریں گے، لیکن میرا خیال میں کہ جلوس نکالنے کے ساتھ ساتھ ہمیں شاید کام خود ہی کرنا چاہیے. بیکاز میں تو حکومت میں نہیں آنا چاہتی، بیکاز پالیٹکس پاکستان میں ایک بہت گندی چیز ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں بہت پیچھے کھچ پچ ہوتا ہے. اس پالیٹکس کو ہم گندا بھی کہتے ہیں، اس سے اپنی امیدیں بھی وابستہ رکھتے ہیں، لیکن میں نہیں رکھتی نا. لیکن جب ہم گندا کہیں گے اچھے لوگ جائیں گے نہیں، اس وجہ سے اس کے اندر تو وہ اچھی کیسے ہوگی؟ لیکن اچھی صرف ہوگی اگر اچھے لوگ اس میں آئیں گے. تو پھر اچھے لوگ اگر بہت سارے اکٹھے ہیں، میں اکیلے تو نہیں جا سکتے، ہم اکیلے تو نہیں جائیں گے. اگر کوئی 100 لوگ اکٹھے چلے پھر آ سکتے ہیں. لیکن the thing is that کہ اگر ہمیں تو اپیرنٹلی قیادت کا بحران بھی ہے نا. 16 کروڑ میں سے آپ کو لیکن this is how I see it again. پھر ہم یوں ٹرائی کرتے ہیں کہ ہم 100 لوگ ڈھونڈتے ہیں جو اچھے ہیں. اندرونی مخالفت اور بیرونی دباؤ، یہ دونوں چیزیں ہماری حکومت نے ان کو فیس کیا. ٹھیک ہے،
ڈیلیور کیا نہیں کیا. فیکٹ ریمینز کہ آج 4 بجے آپریشن شروع کر دیا آفیشلی بنیر کے اندر. اب آپ لوگ ٹھنڈے پڑ جائیں گے کیا؟ نہیں بالکل ٹھنڈے پڑیں گے. اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگوں کو بہت ضروری ہے اسٹریس کرنا, وہ یہ نہیں ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ جا کے جنہوں نے بم اٹھائے ہوئے ان کو جا کے گولی مار دو. دس از ناٹ وٹ وی وانٹ. وٹ وی وانٹ از کہ وہاں پہ پراپر ایک سولوشن پرووائڈ کی جائے جس کے اندر مطلب ٹو میک شور, بیکاز ٹیررزم ایک ایسی وہ بلا رہی ہے. آئی مین ہم نے پچھلے سنس 9/11 Do we دیکھا. really desperately want that as a nation? Tell me this. Because اگر ہم if we want it desperately تو وہ that کہ ادھر development ہو, ادھر education provided ہو, to root causes, ignorance اور poverty eradicate ہوں کہ ادھر دہشت گردی کو جڑ سے نکال. ہم لوگ جو چاہتے ہیں ہم نے نا, تو یہ خود کہا ہے ابھی کہ ہم اپنی خود غرضی کی وجہ سے آج سڑک کے اوپر آئے ہیں. نہیں دیکھیں, If we desperately want it, it will be delivered. there's a difference. آپ ان اسپرٹ کسی چیز کے ساتھ ہو یا آپ اس کا ایک پازیٹیو ایکشن لیں کسی چیز کے خلاف, دونوں چیز میں فرق ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نہیں چاہتے. ان اسپرٹ ہم ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں, ان اسپرٹ ہم نے ہمیشہ اس کے خلاف بولا ہے, ان اسپرٹ ہم نے ہمیشہ یہ کیا ہے. ایکٹیولی پراپرلی ہم نے اس کے خلاف ایکشن اب لیا ہے جو ہم نے مانا. آپ کی لاسٹ انٹرنشپ کہاں تھی؟ ایٹ RSIL, ریسرچ سوسائٹی فار انٹرنیشنل لا. کدھر تھی آپ؟ کون سے شہر میں تھی؟ لاہور. اچھا, آپ نے لاسٹ کام کدھر کیا تھا؟ میں تو لاہور میں کام کرتی ہوں. آپ نے I work in Lahore اور Karachi. لیکن مجھے بات بتائیے, ہم اٹھ کے انکلوڈنگ می, میں آئی ایم دا فرسٹ ون ٹو بلیم, انکلوڈنگ می, اگر ہمیں اتنا ہے تو ہم جا کے اپنا ٹائم اور اپنے انرجی اور اپنی سیکیورٹی کو رسک کرتے ہوئے ادھر جا کے کیوں نہیں انٹرنشپ کرتے یا اپنا وقت لگاتے, سمرز لگاتے؟ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم سرکار کو ہٹا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ تو آپ اسی سرکار کو ہٹاتے ہیں, ہم سارے سول سرونٹس کو نکالتے ہیں نوکریوں سے اور ہم سرکار کو ہٹاتے ہیں. ہم پرائم منسٹر کو بھی کہتے ہیں, یہ تو آپ طالبان والی آرگومنٹ دے رہی ہیں. اچھا صحیح ہے کہ وہ سرکار کو کہتے ہیں ریاست کو پرے کرو, ہم چلا لیں گے. یہ ہم نہیں چاہتے. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ریاست اپنا کام جو ان کا کام ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ کرے. دیکھیں آج کی ایکٹیویٹی یہی تو تھی, ریاست کو یاد دلانا کہ آپ پلیز اپنا جو کام ہے کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ آپ پلیز کریں. کیا آپ کو لگتا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے؟ دیکھیں پہلی دفعہ ہو یا 100 دفعہ ہو, ہم نے یہی کرنا ہے. ہم بیچ میں ہوتا ہے. زین کا سٹانس ہے کہ ہماری یہ ہے ہی نہیں رسپانسبلٹی, ہم نے جانا ہی نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں, ہماری رسپانسبلٹی ہے ٹو ہولڈ دوز پیپل اکاؤنٹیبل. ٹھیک ہے, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان کو مجبور کریں. دی پوائنٹ ہماری فرسٹریشن بھی یہ کہ 61 سال میں ہم نے کبھی اکاؤنٹیبل نہیں رکھا اور انہیں کو واپس ووٹ دے کے اوپر چڑھایا. ایگزیکٹلی, اور اسی وجہ سے ہم لوگ ایک وشس سائیکل میں ٹریپڈ ہیں. کیونکہ کون توڑے گا یہ وشس سائیکل؟ آپ اور میں نکلے ہیں, اب انشاءاللہ کچھ ہوگا. بٹ دین دیٹ از ایک آپٹیمسٹک, I know it's an optimistic vision. پاسٹ میں بھی نہیں تو اگر ہم یہ سوچیں گے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا پلیز میں بات کر لوں, صرف نکلنے سے ہوتا ہے. میں کہنے لگی تھی میں ابھی لاہور میں کام کرتی ہوں, لیکن میں نے پاکستان کے تمام شہروں میں پھری ہوئی ہوں. آئی یوز ٹو ورک فار اے مائکرو فائنانس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سندھ کے, فرنٹیئر کے, ناردرن ایریاز کے اور بلوچستان کے اور پنجاب کے بہت چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پھر چکی ہوں. اچھی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں. It makes a difference. بہت اچھے لوگ ہیں. میکس اے بگ ڈفرنس. میں نے اپنے ملک کو پھر سمجھا ہے, لوگوں کو جانا ہے. مجھے کسی بھی جگہ پہ یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں وہاں پہ ایک اسٹرینجر ہوں, میں پاکستانی ہوں. بس ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. ذہن میں انہی کے پوائنٹ کو اسٹیبلش اور ہٹ ہوم کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ادھر جائیں, مانا کہ ہمارا کام نہیں ہے, ہم نے کیوں ان کو عہدوں پہ بٹھایا ہوا ہے, اگر ہم ادھر جائیں ڈیولپمنٹ اپنی جگہ, ایک انٹریکشن اور پیار بڑھتا ہے کیونکہ آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہو کہ کل یہ پھر سے سوات میں یا کسی اور قبائلی علاقے میں ہونا, تو ہم تب نہیں ویٹ کریں گے کہ جب ہمارے سے 60 میل دور ہو, ہم تبھی تڑپ اٹھیں گے کہ تب کچھ ہو. تو اس ٹائپ کے انیشیٹیوز لیے جا چکے ہیں اور لیے جا بھی رہے ہیں. On what scale? On a very small scale, That's the point, but we're going to take a very short break and stay tuned. واپس آئیں گے, اس گفتگو کو سمیٹیں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.